سیلاب زدگان کا معاملہ ہو یا غریب ایما کا معاملہ ہو یا ناداروں کی خدمت کا معاملہ ہو، حافظ محمد طاہر کیسرانی کو ہم نے ہمیشہ پیش دیکھا، اور یہی ان کی وہ خوبی ہے جو انہیں اپنے دیگر ہم نواز دیگر سیاستدانوں میں ممتاز کرتی ہے۔ حافظ صاحب، ہمارا پہلا سوال آپ سے، عمومی سیاست جو ہماری چلتی ہے یہاں پر، وہ الیکشن کے دنوں میں ہمارے رہنما نظر آتے ہیں اور اس کے بعد گم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے سیاست میں عوامی خدمت کا جو عنصر ملایا ہے، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2013 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوا تو لوگوں کے سامنے ہماری بہت سارے کام سامنے آئے، لیکن ہم 2013 سے بھی پہلے یہاں کام کر رہے تھے۔ ہمارا مشن پہلے دن سے خدمت کا ہی تھا، اور ہم اپنے مشن پر جس طرح پہلے دن سے آئے تھے آج بھی ہم اپنے مشن پر اسی طرح قائم ہیں۔ ہماری ایک جد و جہد ہے کہ ہمارے اس علاقے میں یہ ایک محروم مظلوم ترین علاقہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں، ہم کراچی، میری پیدائش کراچی سے ہے اور آباء و اجداد ہمارے یہیں کے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر قریب میں ایک علاقہ ہے تھر، اور تھر کے علاقے میں کبھی کسی حادثے میں یا کسی بھی معاملے میں وہاں کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا رونا، اس کا آوازہ پوری دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا پر آتا ہے۔ لیکن ہمارا جو یہ مظلوم ترین علاقہ ہے کوہ سلیمان کی پٹی، اس کی کوئی آواز دنیا کے سامنے نہیں آتی۔ میں اس وقت جب علاقے میں چلتا ہوں تو میں کیا بتاؤں اپنے دوستوں کو کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں پر کینسر کے مریض نہ پڑے ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، جس جگہ پر، جس گھر میں ایک کینسر کا مریض پڑا ہوا ہے اس پورے گھر کی حالت تباہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت یہ پورے کوہ سلیمان کی پٹی میں آئے دن یہی معاملات چل رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس راستے نہیں ہیں، بجلی کی سہولیات نہیں ہیں، ایجوکیشن تباہ ہے، حالات انتہا درجے کے تباہ کن ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم روایتی سیاست کریں وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ میں پہلے دن سے خدمت کے نظریے پر آیا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں جب میرا ٹائم پورا ہو اور اس دنیا سے جانے کا ٹائم آ جائے تب بھی میں خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے جاؤں۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے سنا حافظ محمد طاہر کیسرانی کا کہنا ہے کہ میں پہلے دن ہی سے خدمت کا نظریہ لے کر آیا ہوں، اور تھر جہاں یہ رہتے ہیں تھر کا وہ درد ہی تھا جو یہاں کے درد کو مٹانے کا سبب بن رہا ہے۔ حافظ صاحب کی ہم ان کوششوں کو سراہتے ہیں۔ حافظ صاحب، ایک اور سوال، آئندہ الیکشن آنے والے ہیں، ابھی تقریباً کوئی 1.5 سال کا عرصہ رہ گیا ہے، تو کسی سیاسی جماعت سے آپ کا الحاق ہو سکتا ہے، یا کسی سیاسی جماعت کی ٹکٹ پر آپ الیکشن لڑیں گے، یا اسی طرح آزاد آنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ جیسے ٹائم آ جائے گا تو ہم سیاسی کسی بھی جماعت کا فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ کسی بھی جماعت کے ٹکٹ سے کھڑے ہوں گے، ضرور انشاءاللہ۔ اچھا آپ صاحب یہ بتائیں کہ ویسے تو آپ کا حلقہ پی پی 285 کا ہے، اور بلا شک و شبہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے لوگوں کی بے لوث خدمت کی ہے، پانی کے مسائل ہوں، اہم حضرات کی مدد ہو، سیلاب زدگان کا معاملات ہوں، آپ ہر جگہ پر پہنچے ہیں بنسبت منتخب نمائندوں کے۔ لیکن پی پی 286 میں بھی کافی سارے مسائل ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ کچھ سوچ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پی پی 286 کو سی ایم پنجاب دے دیا ہے، اگر وہ بھی اب کام نہ کریں تو پھر، لیکن مجھے امید ہے وہ بہت کام کر رہے ہیں، کچھ کام ہمارے ان کے سامنے بھی ہیں، تو انشاءاللہ کام کر رہے ہیں جو ہم سے ہو سکے گا۔ ہم پہلے بھی انکار نہیں کرتے تھے، اب بھی کریں گے۔ میں کئی دفعہ کوہ سلیمان کی اس پٹی میں، پہاڑی علاقہ جات میں اپنے کام کے لیے جاتا ہوں، جو مجھ سے ہو سکتا ہے کرتا ہوں۔ اب صاحب الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا فخر محسوس ہے کہ ہمارے تحصیل تونسا سے سی ایم ہیں سردار عثمان بزدار صاحب۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ عثمان بزدار صاحب تحصیل تونسا میں جتنی بھی کام کر رہے ہیں، یا آنے والے وقت میں اس کی سیاست پر کیا اثر ہوگا، یا آپ کے اس کے سی ایم بننے پر کیا رائے ہے کہ کیا مطمئن ہیں یا کیا ویوز دینا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہوا۔ ہمارا یہ علاقہ انتہائی محروم علاقہ تھا اور یہاں کے سی ایم بنے ہیں،
اور عوام ایک بہت ساری امیدیں اور تمنائیں ضرور رکھتی ہیں. ہم ایک دم سے موازنہ کرتے ہیں ہمارے سی ایم پنجاب کا اور لاہور کا. تو دوستو لاہور کو بننے میں 20 سے 25-30 سال لگے ہیں. تو ایک دم سے ہم کہیں کہ پورا توسا 5 سال 4 سالوں کے اندر بن جائے، ایسا نہیں ہے. لیکن بہت بڑے کام ہوئے ہیں، ہمارا دل مطمئن ہے. کچھ ایسے معاملات بھی ہیں، مضافاتی یونین کونسلوں میں کچھ کام کم ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں اگر وہاں بھی کام ہو جائیں. ایسے مواقع کبھی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تحصیل توسا کو ایسا موقع دیا ہے، اگر ان علاقوں میں بھی کام ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا. لیکن بہرحال کافی کام ہوئے ہیں. اگر اس جگہ پر کوئی ایم پی اے ہوتے اور وہ تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنے کام ہوں. صاحب جیسے حنیف بھائی نے سوال کیا سی ایم صاحب کے حوالے سے جی اور آپ نے جواب بھی دیا، کافی سے راستے تھا. دیگر نمائندے ہمارے ایم این اے یا آپ کے حلقے کے جو ایم پی اے ہیں، ان کی کاوشوں سے آپ کس قدر مطمئن ہے کہ علاقے کو ریلیف مل رہا ہے اس دور میں جب سی ایم بھی اپنا ہو؟ جی اس حوالے سے جو دیگر نمائندگان ہیں ان کا کام بہت کمزور ہے. اور میں چونکہ بہت سے علاقوں میں ہر وقت گشت میں ہوتا ہوں، لوگ مایوس ہیں. لوگوں کو ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی کہ یہ لوگ کام کریں گے، لیکن اس طرح کام ہو نہیں سکا. سی ایم پنجاب صاحب نے جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. باقی نمائندگان جتنے بھی ہیں، چونکہ یہاں پی ٹی آئی ہی جیتی ہے تو پی ٹی آئی کو کافی کام کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا. اس حوالے سے کام باقی نمائندگوں نے کوئی تسلی بخش کام نہیں کیا. جی اچھا سر، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے تحصیل توسا کے ہر بندے کی یہ آواز ہے کہ ضلع توسا ہوا تحصیل ہونا چاہیے، شاہ تعلق تحصیل ہونا چاہیے. آپ کیونکہ ایک سیاسی نمائندے بھی ہیں اور آپ کی خام خواہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہوں گی سی ایم صاحب سے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کی حکومت یا سی ایم عثمان بزدار صاحب توسا کو ضلع بنائیں گے، ہوا کو تحصیل بنائیں گے، یا صرف خالی افواہ پر یہ بات چلتی رہے گی؟ بعض لوگ میرے حوالے سے ایک رائے رکھتے ہیں، شاید حافظ طاہر صاحب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں اور شاید ان کی رائے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن دوستو میں 1.5 سال ضلع کونسل کے اندر ایز اے چیئرمین کے جاتا رہا. میری تقریریں 1.5 سال کی ضلع کونسل کی مختلف سوشل میڈیا پر موجود ہوں گی. میں نے ہمیشہ تحصیل وہوہ اور ضلع توسا کے لیے وہاں آواز اٹھائی. جہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آواز اٹھانی چاہیے وہاں ہم بھرپور آواز اٹھاتے ہیں. ہماری چاہت ہے کہ ہمیں ڈی جی خان بہت دور ہے، ہم سے کافی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم نکلتے ہیں صبح کو دفتروں میں پہنچنے تک دفاتر کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قریب ہو اور ہم سے ہو سکتا ہے پہلے بھی کرتے رہے، آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. حافظ صاحب موجودہ حالات جو چل رہے ہیں معاشی اعتبار سے، معاشی لحاظ سے غریب کی حالت کافی کمزور ہو چکی ہے، مہنگائی کو دیکھ لیں ہم، تو اس حوالے سے آپ حکومتی پالیسیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا ان حوالوں سے مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میں ایک واضح بات کرنا چاہتا ہوں. جس طرح سے ابتدا میں تقریریں کی گئی، لوگوں کو مطمئن کیا گیا اور پھر حکومت ملنے کے بعد بھی لوگوں کو صرف تقاریر کے اندر ہی مطمئن کیا گیا، تو یہ افسوسناک ہے. اگر بہتر ہوتا، اب ہمارا تو ہمیں مناسب بھی نہیں لگتا، بہتر ہوتا کہ وزیر اعظم پاکستان صاحب اپنے 4 سال جو دور گزر چکا ہے اپنے منہ پر پٹی باندھتے اور فقط کام کرتے، تو آج 4 سال بعد ان کا کام بولتا، ان کو تقریریں نہ کرنی پڑتی. اور تقریروں اور سہاروں سے زیادہ ٹائم عوام چل نہیں سکتی ہے. عوام کو کچھ دکھانا پڑتا ہے. فقط سہارے، فقط تقریریں، فقط ٹیچر بن کر تقریر کر کے چلے جانا، تو اس طرح کام نہیں چلے گا. جی بالکل. ناظرین، آپ نے حافظ محمد طاہر کیسرانی کی بات سنی، اور یہ بات یقینی طور پر لاکھوں میں ایک بات ہے کہ صرف تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عملی طور پر کام نہیں ہوگا. اور یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حافظ محمد طاہر کیسرانی سیاست میں عوامی خدمت کے لیے ہے، جبکہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عوامی خدمت کا سلسلہ ہی سیاست کے لیے شروع ہوا ہے. لیکن پچھلے تقریباً 4-5 سالوں سے ہم نے جو حافظ صاحب کو دیکھا ہے
وہ یہی تھا کہ ان کی خدمت بے لوث رہی ہے، اور لوگوں کی جو انہوں نے ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے، وہ شاندار رہی ہے. اور ایسی خدمت یقینی طور پر ہمارے منتخب نمائندوں کو کرنی چاہیے تھی جو نہیں کی، بلکہ ایک نان الیکٹڈ آدمی جو منتخب بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے سر توڑ کوشش کی کہ لوگوں کی مدد کی جائے. اور یقینی طور پر یہی وہ افعال ہیں، یہی وہ کام ہیں جو انشاءاللہ تعالی آگے سیاسی طور پر بھی انہیں مضبوط کریں گے. اس حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تو لوگوں کا جہاں بھی جو بھی رائے ہو وہ ان کی اپنی مرضی ہے. ہم اس حوالے سے تقریباً یہاں جب سیاسی معاملات ہمارے شروع ہوئے 2013 میں 2010 کے سیلاب میں بھی یہاں کام کرتا رہا، ٹھیک ہے. اور اس سے ہٹ کر اندرون سندھ میں الحمدللہ تھر کے علاقے میں 350 کنویں ہم نے کیے ہیں، انڈیا کے بارڈر کے قریبی علاقوں میں. خود کئی دفعہ میری سوشل میڈیا پر تصاویر بھی آتی ہیں کہ میں خود ایران کے بارڈر تک کے علاقوں میں، پاکستان کے سوات بالا کوٹ کے زلزلوں میں کام کرتے رہے. تو ہم تو ایک مشن سمجھتے ہیں، لوگ اس کو ووٹ کی غرض سے سمجھتے رہے یا جو بھی، یہ ہمارا مشن ہے اور چلتا رہے گا. صاحب جیسا کہ آپ نے نا بے لوث خدمت کی ہے، جی آپ اپنے تھوڑے سولر پروجیکٹس کی ابھی بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جب میں ابتدا میں آیا تو سب سے بڑا معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کو پانی کا انتہائی بڑا مسئلہ تھا. تو میں نے دیکھا کہ وابڈا کا جو نظام تھا وہ بھی بہت زیادہ خستہ حال تھا. تو ہم نے سوچا کیا کیا جائے. اس وقت سولر پروجیکٹوں کو لوگ یہاں نہیں جانتے تھے. تو میں نے ایک اسلام آباد سے ایک ٹیم منگوائی اور ان کے ذریعے سے پہلا سولر پروجیکٹ میں نے لگایا تھا. اس زمانے میں 27 لاکھ روپے کا وہ لگا تھا، ٹھیک ہے. ابھی اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے کتنے سولر پروجیکٹ لگ چکے ہیں. تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 45 کے قریب سولر پروجیکٹ لگ چکے ہیں، اور ان سے تقریباً 40-45 ہزار یا 50 ہزار کی آبادی کو فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ. جی ناظرین، آپ نے سنا عوامی خدمت کے جذبوں سے لبریز یہ نوجوان سیاسی رہنما جس کے جذبے اس وقت بھی انتہائی بلند ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آنے والے وقت میں جو یہ چاہتے ہیں عوامی خدمت کے لیے وہ انشاءاللہ یہ حاصل بھی کریں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین، تس نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.